ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. اب اصل جو ہماری جنگ ہے، اصل امتحان ہے سفارتی محاذ پر. آلدو ہم ابھی تک الحمدللہ ہمیں کامیابی بھی رہی ہے، سرخرو رہے ہیں اس پہ، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں سے بھی معاملات تیز کر دیے گئے ہیں. جیسے کہ آج کی خبر ہے کہ احسان اللہ احسان جو کہ فتنۃ الخوارج کے سابق ترجمان رہے ہیں، ان کے تھرو انڈیا نے را نے فنڈنگ کر کے ایک آرٹیکل دی گارڈین میں چھپوایا. دی گارڈین بھی ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ایجنسی جو ہے را، وہ اس کو مالی معاونت دیتی فراہم کرتی رہی ہے. تو وہاں پہ ایک آرٹیکل چھپوایا جس میں اس آرٹیکل میں احسان اللہ احسان نے موقف یہ اختیار کیا کہ اب 2 پلان کیے جا رہے ہیں مقبوضہ انڈیا سائٹ کے جو کشمیر ہے اس پر حملے پاکستان کی جانب سے. ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں سفارتی محاذ پر اب ہماری دونوں سائٹس کی جو جنگ ہے کتنا بڑا امتحان دیکھ رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان تو ایویڈنسز کے ساتھ ڈوزیر بھی تیار کر چکا ہے، اور دوسری جانب کوئی ایویڈنسز ابھی تک نہیں ہے، شواہد. لیکن وہاں کی پوزیشن اگر دیکھا جائے اکانومی کے لحاظ سے تو وہ بڑی سٹرونگ رہی ہے. اب دنیا کس طرح سے اس پہ ریاکٹ کرے گی؟ اس کی ایڈوکیسی جو ہے وہی اب اس میں مضمر ہے ہماری کامیابی. دراصل آپ جب وکیل کو سارا مواد دے دیں، اچھے سے اچھا مواد دے دیں، اگر وہ کورٹ کے سامنے اس کو پریزنٹ نہ کر سکے تو وہ سارے کا سارا مواد اتنا مفید نہیں رہتا ہے. آپ اسی چیز کو لے لیں دنیا کے لحاظ سے. ہمارے پاس ڈوسیئر ہے، ہمارے پاس تو 151 صفحے کا ڈوسیئر آج سے 6 سال پہلے بھی ہم جمع کرا چکے ہیں اقوام متحدہ میں. تمام باتیں اس میں تھیں ماں سوائے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد کیا ہوا یہ سوال تو بنتا ہے. تو لہٰذا اب جو اتنا سنہری موقع اور ایک ایڈوانٹیج ہمیں مل گیا ہے قدرت کے طرف سے اور ہماری عسکری قوت کے طرف سے، جو ہمیں ایک وقار ہمارے ناموس و تکریم ہمارا بڑھا ہے دنیا میں. اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ عددی اعتبار سے اگر انڈیا کی آرمی چاہے وہ زیادہ ہی صحیح، انڈیا میں 636 جہاز، پاکستان کے 12-13 جہاز، لیکن اس کے باوجود جس انداز میں پاکستان نے اپنا عسکری قوت کا مظاہرہ کیا، ایئر فورس میں، آرمی میں، بحریہ بھی تیار رہی کہ وہ آگے تک نہیں آ سکا ان کا بحری جہاز. تو یہ تمام چیزیں دنیا دیکھتی ہے اور پھر چیزوں کو دوبارہ ری ٹیون کرتی ہے اپنے فارن پالیسی کو. تو اب انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان وہ ترنے والا نہیں ہے کہ اس کو انڈیا جب چاہے نگل جائے. انڈیا نے یہی تاثر دیا ہوا تھا کہ انڈیا بہت مضبوط ملک ہو گیا ہے اور باقی پاکستان جیسے ملکوں کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا. اب برابری کی بنیاد پر چیزیں ہونے لگی ہیں. میں آ جاتا ہوں احسان اللہ احسان کے معاملے پر بھی. تو ابھی ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ ڈوسیئر 151 صفحوں کا جو ہم نے دیا اس سے ہٹ کر ہم نے ایک پورا پیکیج تیار کرنا ہوگا. یہ اچھی بات ہے بلاول کو انہوں نے رکھ لیا ٹیم لیڈر، اس کی کم از کم پریزنٹیشن بڑی اچھی ہے. ششی تھرور، میں جب یو این او میں تھا تو میں نے بہت قریب سے اس کے کام کو دیکھا ہے. میں یو این او میں 9.5 سال جب رہا تو ششی تھرور بھی وہیں تھے. تو مجھے معلوم ہے کہ ان کی ڈیپتھ، ان کی نالج یقیناً بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ کانگریس کے ہی صحیح لیکن ان کی پریزنٹیشن بھی بلاول پریزنٹیشن میں میچ کر جائے گا. بلاول کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ایسے ذہن بھیجنے چاہیے جو اس کو اس لحاظ سے تیار، کیونکہ دنیا اب تقابلی جائزہ کرنا شروع کرے گی. جہاں جہاں ششی تھرور یا جہاں جہاں بلاول جائیں گے وہاں وہاں دوسری ٹیم بھی جائے گی. تو ہمیں بالکل ایک مارک چھوڑنا چاہیے. وہاں ہمیں ایسے ڈپلومیٹ بھیجنے چاہیے تھے کہ جو اتنے ڈائنامک ہوتے، جن کی ادائیگی، جن کی گفتگو، جن کے پیچھے میڈیا بھاگ رہا ہوتا. اب تو میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ڈائنامزم اتنی ہو، اس کی لیکن ہینا ربانی گھر صاحبہ اس ٹیم کا حصہ ہوں گی، شری رحمان صاحبہ ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہوں گے. سیاسی لحاظ سے ٹھیک ہے، مزید بھی ہو سکتا تھا. اس میں ہمارے پاس 24 کروڑ کا ملک ہے، اس میں اور دوسرا ڈیلیگیشن بھی نکال سکتے ہیں. اور اس میں بہت زیادہ ہمارے پاس اور بھی ایسے ہیں جس کے پیچھے CNN بھاگے گا، جس کے پیچھے BBC بھاگے گا. تو یہ تمام چیزیں بھی ہو سکتی تھیں اور آئندہ کی جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ہوں گی اس معاملے میں. بلاول کی ادائیگی کو میں جانتا ہوں. جب 21 برس کے تھے تو میں نے ان کی پہلی زندگی کی میٹنگ UAE میں جب میں سفیر تھا تو UK کے فارن منسٹر کے ساتھ کرائی تھی. 17 پوائنٹ لکھ کے دیے تھے، بہت خوبصورتی سے انہوں نے پیش کیا. یہ درست ہے، لیکن ڈیٹا بینک ظاہر ہے جس عمر کا ششی تھرور ہے اس عمر کے بلاول تو نہیں. تو لہٰذا ڈیٹا بینک کے لیے جو لوگ سپورٹ بیچ میں جا رہے ہیں ساتھ میں، یا جو ڈپلومیٹ جا رہے ہیں، ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی یا مزید بھی آدمیوں کو بھیجنا پڑے گا. خیر، اب آ جاتے ہیں بات
کہ ہماری بات ہم اس کو مزید ایک تو یہ ڈیلیگیشن سے اگر کام چلتا تو ہم 10 ڈیلیگیشن اور بھیج دیں گے اگر اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مسئلہ اس سے بہتری کی طرف جاتا ہے, ڈائریکشن اچھی مل جاتی ہے, لیکن اس کی ہم آہنگی ہونی چاہیے. جتنے ہمارے مشن ہیں دیکھیں ہم اس پہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں نا اپنے مشنز پر, ایک مشن ڈالر جب ہم بھیجتے ہیں اس قسم پرسی کی حالت میں تو ہمارا حشر ہو جاتا ہے تمام مشنز کو, اور ان کی ضرورت بھی ہے. ظاہرہ میں مشن تو اپنے ایمبیسیز تو رکھنے ہیں, تو اس لحاظ سے ان کو بھی ہمیں اس لوپ میں لے کے یہی معاملات جو ڈیلیگیشن لے کے جا رہا ہے, ڈیلیگیشن آئے گا ایک میٹنگ کرے گا آگے چلا جائے گا, لیکن جو ہمارے سفارت خانے ہیں انہیں وہاں کی جو پبلک ڈپلومیسی کے تحت, وہاں کی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت زیادہ سے زیادہ ان کو امپاور کرنا پڑے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.